کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ ولویۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سمیۃ سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ ادمی فولوی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ بآواز بلند ستانوے چک والیو بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام دا نذرانہ پیش کرو. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ. مائک والے بچیاں تو علاوہ تہاڈی آواز سن لی ہے، تسی جانتے ہو تھانوں کے تعارف کی ضرورت ہی نہیں. نسل دا نسل ساڈے دادا جان قبلہ عالم پیر سید بھول حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اے بوٹا لگایا اور کم و بیش تھوڑے اس یعنی اس علاقے میں 96 سال پہلے یعنی 1927 100 سال پورا ہو جانا ہے تو اور اس بعد پھر 50 سال قبلہ عالم پیر سید عابد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ پیر سید اجاز حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہاں اس بوٹے نو پانی دیتا اور اس علاقے میں آپ دیا ہزار ہا کرامات ہیں. ہر گھر میں کیوں بابا جی 95 آلے ہو منڈے کا نام کتنے سال پہلے لکھ کے دے دیتا. ہزارہ کرامت آپ دیا موجود، ہزارہ لکھاں لوگاں نو ہدایت کے رستے اتنے آپ نے لیا. 20 سال سے منو ہو گئے. میں 2003 میں پہلی دفعہ آیا سی، میں 3rd ایئر میں اسی پیران دے نال 97 میں اے 2023 میں نا منو بھی تواڈے کول آندے 20 سال پورے ہو گئے. مزہ نہیں بھی ہنسی اشارہ کریے بھی ہاتھ چکو نعرہ رسالت لاؤ اللہ کرو. مجھے تھوڑا جمپ آپ یہ نال لگ جانا چاہیے. عاشقان مصطفیٰ ایک اللہ دے ولی نا مدینہ پاک وچ بغیر اقامے تو 20 سالاں تو رہندے پے سن. ایک اللہ کے ولی بغیر اقامے کے تسی بار جڑے لوگ جانتے ہو یا جنہ دے عزیز و اقارب نے جانتے ہو اقامے تو بغیر عرب ممالک والے اتنے سا بھی نہیں لین دے. تو ایک اللہ کے ولی 20 برس سے مدینہ پاک میں بغیر اقامے کے رہ رہے تھے. ایک دن پکڑے گئے تو حکومت والوں نے کہا بھی تو بغیر اقامے کے 20 برس سے بغیر اقامے کے رہ رہا ہے، تیرا کفیل کون ہے؟ اتنے کفیل ہوتا ہے نا جو اقامہ لاندہ ہے. تیرا کفیل کون ہے؟ وہ اللہ دے ولی کہتے ہیں آؤ میں تمہیں اپنا کفیل دکھاتا ہوں، آؤ میں تمہیں اپنا کفیل دکھاتا ہوں. وہ حکومت والوں لے کے نا مسجد نبوی دے اندر آ گئے کہ سرکار دی گنبد شریف وال اشارہ کر کے کہتے ہیں ہاذا کفیلی، ہاذا کفیلی، ہاذا کفیلی. میرے کفیل یہ سبز گنبد والے ہیں، میرے کفیل یہ سبز گنبد والے ہیں. اور حکومت والے آخیا جان دو ہاذا مجنون، یہ کوئی دیوانہ ہے، یہ کوئی دیوانہ ہے. واقعی عشق محمد بھی جدوں تک دیوانگی نہ آئے ادو تک گل پھر بندی نہیں. اللہ دے ولی حضرت فیض محمد شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی آپ جو سرکار دی چوکھٹ تو گزرتے سن نا مدینہ پاک اس مبارک چوکھٹ دا بوسہ لیندے سن. حضرت فیض محمد شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ وہ مبارک چوکھٹ دا بوسہ لیندے سن. کہ حضرت فیض محمد شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک گئے تے اس سرکار دی مبارک چوکھٹ دے نا اپنے لباں نو رکھ دیتا بوسہ لین لگ پے. ہن پیچھے ہجوم سی او لوگاں نے آکھیا بابا جی اٹھو سانو بھی اگے جان دیو. پر حضرت فیض محمد شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر نہ چکیا سرکار دی مبارک چوکھٹ دا بوسہ لیندے. اے ہے ادب رسالت. عربی زبان وچ ایک شعر ہے
ادب النفس ایھا الاحباب طرق العشق کلھا آداب. اپنے آپ کو ادب سکھاؤ, اپنے آپ کو مجمع والوں ہندی نہیں نال بولنا تو اپنے آپ کو بات والے نال بولو پھر پیچھے اپنے آپ کو ادب سکھاؤ. ادب النفس ایھا الاحباب طرق العشق کلھا آداب. اپنے آپ کو ادب سکھاؤ. کیوں؟ عشق کی جتنی بھی راہیں ہیں وہ ساری ادب میں سے ہو کر جاتی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, امام احمد تسی جانتے 4 فقہ نے, اسی حنفیاں, حنفی, شافعی علماء جانتے نے, مالکی, حنبلی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے وضو فرما رہے تھے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک فاسق و فاجر گناہگار شخص بھی جس جگہ پر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے, پانی کے بہاؤ کے اوپر والی سائڈ پر بیٹھ کر وہ گناہگار شخص ہاتھ منہ دھونے لگا. اچانک اس نے دیکھا کہ نیچے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وقت کا عظیم ولی, عظیم عالم, آپ وضو فرما رہے ہیں. تو اس گناہگار شخص نے سوچا بھی میں گناہگار فاسق و فاجر شخص ہوں, یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وقت کے امام ہیں, اللہ کے ولی ہیں, وہ نیچے پانی کے بہاؤ کے نیچے والی طرف بیٹھ کر وضو کریں, میں اوپر بیٹھ کر ہاتھ منہوں کو دھوؤں. تو وہ وہاں سے اٹھا, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے قدموں والی طرف آ کر بیٹھ گیا, پانی کے بہاؤ کے نچلی طرف آ کر بیٹھ گیا. اس جگہ تو نے دیکھا نا کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نیچے وضو فرما رہے ہیں کہ میں اتنے بیٹھ کے ہاتھ منہ دھو رہے ہیں. تو اس نے سوچا کہ میں یہاں پر ہاتھ منہ دھو رہا ہوں تو میں وقت کا ولی نیچے بیٹھا ہے, وہاں سے اٹھا, پانی کے بہاؤ کے نیچے والی سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے وضو فرمایا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وضو فرما کر گھر تشریف لے گئے. اس گناہگار شخص نے بھی ہاتھ منہ دھوئے اور چلا گیا. اب جب وہ گناہگار شخص فوت ہوا نا تو ایک اللہ کے ولی نے سوچا بھی مراقبہ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ گناہگار تھا, اس کے ساتھ بنا کیا. اب اس اللہ کے ولی نے اس گناہگار شخص کی قبر پر جا کر مراقبہ کیا. جب مراقبہ کیا اس سے پوچھا بھی تیرے ساتھ کیا بنا. کہنے لگا وہ جڑا ایک گھڑی امام احمد بن حنبل کا ادب کیتا سی نا, وہ جو ایک گھڑی امام احمد بن حنبل کا ادب کیا تھا, اس ایک گھڑی ادب کا صلہ اللہ پاک نے مجھے جنت عطا تو اللہ کے ولی 20 برس سے مدینہ پاک میں بغیر اقامے کے رہ رہے تھے. ایک دن پکڑے گئے, حکومت والوں نے کہا تیرا کفیل کون ہے؟ انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں اپنا کفیل دکھاتا ہوں. ان کو لے کر مسجد نبوی کے اندر آ گئے, سرکار کے گنبد شریف کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ہاذا کفیلی, میرا کفیل پوچھ دیو, میرے کفیل ہے سبز گنبد والے نے. سبحان اللہ, کفیل ہے سبز گنبد والے نے. کیا جان دو ہاذا مجنون, یہ کوئی دیوانہ ہے, یہ کوئی دیوانہ ہے. حضرت فیض محمد شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ سرکار کی مبارک چوکھٹ پر آئے, اپنے ہونٹوں کو وہاں پر رکھ دیا. علامہ اقبال نے بھی آخیا نا کہ میں عالم تصور میں, علامہ اقبال اپنے ظاہری وجود کے ساتھ مدینہ پاک حاضر نہیں ہوئے. علامہ اقبال عالم تصور وچ کہندے نے کہ میں حضور دی قبر انور تے حاضر ہویا کہ میں اپنا سر زمین تے رکھ دیتا, سر زمین تے رکھیا کہ اس وقت دے بادشاہ نے آ کے منہ ہلایا, جھنجھوڑیا, کہنے لگا اقبال تو مشرک ہے, سرکار نے قبور کو سجدہ سے منع فرمایا. ایک گل پکی ہے, سرکار نے قبور کو سجدہ سے منع فرمایا, تو سجدہ کر رہا ہے. اقبال نے آخیا سجود نیس اے فارسی میں, سجود نیس, سجود نیس اے عبدالعزیز این بروبم اسمی یا خاک درے دوست. اقبال نے کہا بادشاہ جس کو تو سجدہ سمجھے وہ سجدہ نہیں, وہ سجدہ نہ سر سجدے واسطے نہیں رکھیا, جس کو تو سجدہ سمجھے وہ سجدہ نہیں. در رسول پر جو خاک لگی ہے میں پلکوں کے لیے جھاڑو دے کر اس خاک کی صفائی کرتا ہوں. ہم چپ کے نعرہ رسالت کا جواب سنیا والا تو چراہیاں والا جواب دو. حضرت فیض محمد
شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ جدوں مبارک چوکھڑ نو چومن لگے نا تے لوگاں نے آکھیا بابا جی ہن اٹھو ساڈی واری دی اسی بھی گزرنا ہے تے حضرت فیض محمد شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ نہ اٹھے جدوں نہ اٹھے تو انہوں نے آکھیا جان دیو بابا جی ہاذا مجنون یہ کوئی دیوانہ ہے. سیال شریف بہت بڑا آستانہ ہے. گولڑا شریف والے پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں دا پیر خانہ ہے سیال شریف. خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ علیہ تے سیال شریف والیاں دا پیر خانہ ہے تونسا شریف تے تونسا شریف والیاں دا پیر خانہ ہے مہار شریف. خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ جنہاں دا مزار شریف چشتیاں شریف وچ تے خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ مرید نے شاہ فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ. سیال شریف والے پیر جڑے نے نا اے پیر خانہ ہے گولڑا شریف والیاں دا تے سیال شریف والے پیراں دا میں ایک بیان سنیا. وہ فرماندے نے کہ اے حکومت آن تو پہلے یہ تو حکومت 1923 سے غالب آئی نا تو اس حکومت کے آنے سے پہلے مسلمانوں میں یہ رواج تھا یہ طریقہ رائج تھا یہ عام تھی یہ بات کہ جب مسلمان سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے جاتے نا وہ مبارک سنہری جالیاں سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے جا کر حاضری دیتے تو مسلمان پہلے حضور کے مواجہ شریف کے سامنے سنہری جالیاں حضور کے مواجہ شریف کے سامنے جا کر جھک کر پہلے مسلمان زمین کو بوسہ دیتے تھے. ادبن مسلمان پہلے جھک کر زمین کو بوسہ دیتے پھر اٹھ کر حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے. آج لوگ سانو کہندے نے تسی سنیو اے ادب دے مظاہر نے کہ تسی میلاد منا دیو درود و سلام پڑھ دیو قیام کر دیو آیتاں تے حدیثاں سناؤ. میں کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرآن پاک تو بعد بخاری شریف کا درجہ تسی علماء جان دیو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ما بدأت فی کتاب صحیح حدیثا الا اتصلت قبل ذلك وصلیت رکعتین. میں بخاری شریف وچ کوئی حدیث ایسی نہیں لکھی جدے لکھن تو پہلے میں تازہ غسل نہ کیتا ہوئے تو 2 رکعت نماز نفل نہ ادا کیتی ہوئے. بظاہر کوئی آیت ایسی نہیں جدے وچ اللہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کی حدیث لکھن تو پہلے غسل بھی کرو تے نال نفل بھی پڑھو نہ سرکار نے فرمایا. پر امام بخاری فرماندے نے میں کردہ سی کیوں کردے سن ادب رسول نالوں تسی اچھی سال آخو کی گل ادب عشق آخو عشق رسول ادب رسول. امام مالک رحمت اللہ علیہ انہاں تو بھی پہلے دے محدث آپ فرماتے ہیں آپ کا یہ طریقہ کار تھا کان مالک لا یرکب بالمدینہ دابہ وکان یقول استحی من اللہ ان اتا تربتا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحافر دابہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ ساری عمر مدینہ پاک میں سواری پر سوار نہ ہوئے ساری عمر مدینہ پاک کی جو میں جوتا نہ پہنا ساری عمر مدینہ پاک کی جو میں پیشاب نہ کیا. پوچھا اند کیوں نہیں کر دے کیا منو رب کو لو حیان دیئے جس زمین کے اندر اس کے حبیب آرام فرما ہو میں اسے اپنی سواری کے پاؤں سے کیسے رون سکتا ہوں. حضور کے صحابہ کا تو عشق رسول یہ ہے کہ حضور کے صحابہ حضور کا خون مبارک بھی پی گئے حضور کا پیشاب مبارک بھی پی گئے بول مبارک بھی پی گئے. امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے کہ صدیاں بعد میں او خاندان والیاں دی نسل نو دیکھیا ہے صدیاں بعد میں نے اس خاندان والوں کی نسل کو دیکھا جنہیں شادی کے موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نے اپنا مبارک پسینہ بطور خوشبو دیا تھا. امام قسطلانی فرماتے ہیں صدیاں بعد اس خاندان کی نسل میں سے آج تک حضور کے مبارک پسینے کی خوشبو نہیں گئی. صدیاں بعد بھی حضور دے مبارک پسینے کی خوشبو آندی ہے. اے حضور دا مبارک پسینہ یہ ہے حضور دا مبارک پسینہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بر صغیر وچ سیرت پاک کے سب تو پہلی فارسی وچ کتاب لکھن والے آپ ایک حدیث پاک دا فارسی وچ ترجمہ نقل کر دینا فرماندے مردے کہ بولے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را خردہ بود پس بوئے خوش مید امید از بے و از اولاد بے و تا چند پشت. امام قسطلانی نے ایک کیا کہ جنہاں نو حضور نے شادی دے موقع پہ اپنا مبارک پسینہ بطور خوشبو دیتا سی انہاں کے نسلاں وچوں خوشبو نہ گئی. پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس تو بھی اگلی گل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں مردے کہ بولے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خردہ بود پس بوئے خوش مید امید از بے بس اولاد بے و تا چند پشت. آپ فرماتے ہیں وہ ہے مبارک پسینہ جس صحابی نے میرے آقا کا پیشاب مبارک پی لیا جس صحابی نے حضور کا مبارک بول پی لیا. شیخ محقق فرماتے ہیں ان کی نسلوں میں سے اس مبارک پیشاب کی خوشبو لے گئی.
حضرت عائشہ صدیقہ حضور دی بارگاہ وچ عرض کر دیا نا کہ ولو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ لما بدلوا فی صوم یوسف النقدی لوامی زلیخا لو رائن حسنہ لاشرفنا بقتل قلوب علی الیدی لوائم زلیخا لو رائن جبینہ لآثرنا قتل قلوب علی الیدی. حضرت عائشہ صدیقہ ہم مومنوں کی ماں سرکار کی زوجہ محترمہ آپ کہتی ہیں وَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَطِّهِ اگر مصر والے میرے محبوب کے رخسار کے بارے میں سن لیتے لما بدلوا فی صوم یوسف نقدی تو کبھی بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں اپنی نقدی نہ لٹاتے. حضرت زلیخا کی سہیلیاں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اگر میرے مصطفیٰ مدینے والی سرکار کا حسن دیکھ لیتی پھر اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو سبحان اللہ. حضرت فیض محمد شاہ جمالی رحمت اللہ نے چوکھڑ مبارک دا بوسہ لین لگے لوگوں نے ہلایا آپ نہ اٹھے ہونا آکھا جان دیو آزا مجنون یہ کوئی دیوانہ ہے یہ کوئی دیوانہ ہے. عشق کا ساکو سبق پڑھایا کرو میم دی تابع داری اس سہنے پاک محمد دی دو جگتے ہے سرداری اٹھتے بہندے ٹرتے پھرتے میم دا کلمہ جاری محجورہ جب میم بھلایا دی اصلو قسمت ہاری. ایوہ الاحباب طرق العشق کلھا آداب. حضور کہنے اپنے آپ ادب سکھاؤ کہ عشق کی ساری راہیں ادب میں سے ہو کر جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے حضور دی قبر انور دے بارے وچ کیا ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. سرکار دی قبر انور نو آپ نے کعبے دا بھی کعبہ کیا. علامہ اقبال کو پوچھا بھی تسی کی کہندے ہو اعلیٰ حضرت نے حضور دی قبر پاک نو کعبے دا کعبہ کیا ہے تسی کی کہندے ہو. تے اقبال نے فارسی وچ آکھیا تور موج از غبار خانہ اش تور موج از غبار خانہ اش کعبہ را بیت الحرم کا شانہ اش. اقبال نے کہا لوگ طور پہاڑ کی باتیں کرتے ہیں لوگ طور پہاڑ کی باتیں کرتے ہیں میرے آقا کے گھر مبارک میں جو مبارک جھاڑو دیا گیا اس سے جو گرد اڑی طور پہاڑ اس خاک کا مقابلہ سبحان اللہ طور پہاڑ اس گرد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اور کعبہ را بیت الحرم کا شاناش اقبال نے کہا کعبہ کے لیے کعبہ بیت الحرم کا شاناش حضور کا مبارک گھر ہے. کعبہ کے لیے کعبہ حضور کا مبارک گھر کعبہ کے لیے کعبہ حضور کا مبارک گھر یعنی حضور کا مبارک گھر کعبے کا بھی کعبہ ہے. میں کہنا نا اس گال میں علماء امت کے اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے بعض کہتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے. اس گال میں اختلاف کی گنجائش ہے. بعض علماء کہتے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے بعض کہتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے. پر والکل متفقون علی ان المحل الذی دم اداہ الشریفۃ افضل من کل مکان الکعبۃ وغیرها. اس بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ پر پوری امت میں اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ سرکار کی قبر انور کی وہ جگہ جو حضور کے وجود اقدس سے مس ہے وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے وہ جگہ مدینہ سے بھی افضل ہے وہ جگہ لوح سے بھی افضل ہے وہ جگہ قلم سے بھی افضل ہے وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے حتیٰ کہ حضور کی قبر پاک والی جگہ کعبہ سے بھی افضل ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں جب کیسر و کسرا
حضرت عمر فاروق کا نام سن کر کب کپانے لگے، یعنی دنیا کی بڑی ظاہری طور پر جو پاورز تھی کیسر و کسرا، وہ حضرت عمر فاروق کا نام سن کر جب کپ کپانے لگے تو ایک دن حضرت عمر فاروق اس وادی میں سے گزرے جس وادی میں سرکار کی غلامی میں آنے سے پہلے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اس وادی میں گزرے جس وادی میں سرکار کی غلامی میں آنے تو پہلے اٹھ چراندے سن تے عمر فاروق رون لگ پے۔ کیسر و کسرا دنیا دیا سپر پاورز عمر فاروق دا جو نام سن کے کمن لگیاں نا، کپ کپی تاری ہون لگی کہ عمر فاروق ایک دن اس وادی میں گزرے جس وادی میں سرکار کی غلامی میں آنے تو پہلے آپ اٹھ چراندے سن تے آپ رو پے تے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے عمر، تے اپنے باپ کا نام لے کے خطاب کے بیٹے عمر اس وقت کو یاد کر جب اس وادی کے اندر تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرا باپ تجھے مارتا تھا کہ عمر تیرے کو 10 اونٹ ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ عمر فاروق جب دن کے وقت اونٹوں کو لے کر جاتے نا تو وہ بھوکے ہوتے، آپ کی بات مان لیتے، جب رات کو وہ ان کا پیٹ بھرا ہوتا تو آتے ہیں تو مستی کرتے، آپ انہیں گھر میں اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے، وہ باہر نکلتے تے آپ دا باپ آپ نال ناراض ہوندا سی تے عمر فاروق جدو خلیفہ بنے نا اور آپ دا نام سن کے کیسر و کسرا کمن لگے تے ایک دن آپ اس وادی وچوں گزرے تے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہندے عمر خطاب کے بیٹے اس وقت کو یاد کر جب اس وادی میں تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرا باپ تجھے مارتا تھا کہ عمر تیرے کولوں تے 10 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں ہوندے، عمر تجھ سے تو اونٹ بھی نہیں چرائے جاتے، تجھ سے تو 10 اونٹ بھی ایک لائن میں نہیں لگتے۔ خطاب کے بیٹے تو وہی تھا کہ جس سے 10 اونٹ بھی لائن میں نہ لگتے تھے، یہ صلہ ہے غلامی مصطفیٰ کا، یہ صلہ ہے غلامی رسول کا کہ حضور کی غلامی میں آنے سے پہلے وہ عمر جن سے 10 اونٹ بھی لائن میں نہ لگتے تھے، حضور کی غلامی میں آنے کے بعد آج اسی عمر نے پوری دنیا کو لائن میں کھڑا کر دیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کانا مالک لا یرکب بالمدینہ دابہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ ساری عمر مدینہ پاک بھی سواری تے سوار نہ ہوئے۔ پوچھا بھی امام مالک تسی سواری تے سوار کیوں نہیں ہوندے؟ فرمایا منو رب کو حیا دیے جس زمین دے اندر او دے حبیب آرام فرما ہون میں انہوں اپنی سواری دے پیراں دے نال کیویں رون سکنا؟ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنہاں دی نسبت نال اسی حنفی کہلانے ہاں، آپ مدینہ پاک یہ سارے اکابرین دا ادب رسول ہے، عشق رسول ہے کہ جڑے مدینہ پاک دی مبارک مٹی دا اتنا ادب کر دینے وہ ذات رسول دا کتنا ادب کر دینے ہوں گے۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک گئے تے آپ دے کو لوگ مسائل پوچھن واسطے آ گئے، آپ انہاں دے جواب ارشاد فرمان دے رہے۔ 11ویں دن آپ نے فرمایا لوگوں ہن منو جان دیو، مدینہ پاک وچوں جان دیو۔ تے لوگاں نے علماء نے عرض کی سرکار اسی تے ہجے بڑے مسئلے پوچھنے نے کہ تسی اتنی جلدی تشریف لے کے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا 11 دن تو میں مدینہ تو رسول وچ پیشاب نہیں کیتا، اس مبارک زمین کے ادب دی وجہ تو 11 دن تو میں پیشاب نہیں کیتا، ہن اپنی طبی مجبوری دی وجہ تو میں جا رہا تاکہ مدینہ پاک دی جو تو باہر جا کے میں قضائے حاجت کروں۔ ساڈے بزرگ انہوں نے سانو یہ ادب رسول دسیا، عشق رسول، کہ جڑے مدینہ پاک کی مبارک خاک دا اتنا ادب کرتے ہیں، مدینہ پاک کی مبارک مٹی دا اتنا ادب کرتے ہیں، وہ ذات رسول کا کتنا ادب کرتے ہیں، سبحان اللہ، نسبت رسول کا کتنا ادب کرتے ہوں۔ دیکھو بھئی اسی سرکار کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، چاہے حضور کے صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء امت ہیں، کاملین ہیں، صلحاء ہیں، ہم حضور کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ لکھ دینے، بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ دے دور وچنا آپ ایک جگہ تشریف لے کے جا رہے سی، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ تے لوگاں دا ہجوم سی، ایک گناہگار شخص آیا، انہیں آ کے نا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی دے مبارک ہاتھ دا بوسہ لے لیا۔ ایک اللہ دے ولی سن نا، وہ جتھے بھی جاندے سن نا خود اگے چل کے لوگاں نال مصافہ کردے سن۔ کسی نے آکھیا بھی بزرگو تسی اتنا تکلف کر کے اگے جا کے مصافہ کردے ہو، تے اللہ دے ولی فرماندے نے کہ میں سوچنا کہ شاید انہاں وچوں کوئی جنتی ہوئی، اس جنتی دے ہتھاں نال میرے ہاتھ بھی لگ جان تے اسے بہانے میری بھی بخشش۔ سبحان اللہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آپ کا نا مناظرہ ایک آتش پرست
ایک مجوسی نال ہو گیا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دا مناظرہ جو شرط طے پائی کہ دوویں اپنا ہاتھ رکھنے اگ وچ جدے ہاتھ نو اگ نے ساڑ دتا وہ جھوٹا جدا ہاتھ بچ گیا وہ سچا جو مجوسی نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دے ہاتھاں وچ ہاتھ دتا تو دوواں نے اپنے ہاتھ اگ وچ رکھ دیتے کچھ دیر بعد جب ہاتھ کڈے تے کسے دے ہاتھ نو اگ نے نہ ساڑیا نہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دا ہاتھ سڑیا نہ اس ہاتھ مجوسی دا ہاتھ سڑیا اگ دا پجاری سی تے مالک بن دینار اللہ دے ولی سن دوواں وچ گل بات ہوئی امام مالک رحمت اللہ علیہ مالک بن دینار آپ اللہ دی توحید تے دلائل دے رہے سی وہ مجوسی مندا نہیں سی پیا آپ میں چل انکار تو دوویں ہتھاں نو رکھنے ملا کے اگ وچ جدا ہاتھ سڑ گیا وہ جھوٹا جدا بچ گیا جدا ٹھیک نکلیا وہ سچا دوواں نے اپنے ہتھاں اگ وچ رکھیا ایک ہاتھ سی مجوسی دا اگ دے پجاری دا مشرک دا تے ایک ہاتھ سی اللہ دے ولی مالک بن دینار دا جدوں دوویں ہاتھ اگ وچ گئے نا تھوڑی دیر بعد ہتھاں نو باہر کڈیا تے کسے دا ہاتھ نہ سڑیا ہن مالک بن دینار بڑے پریشان ہوئے عرض کیتی مولا میں تیری توحید دا قائل ہاں میں تے اینو منا رہا سا کہ مسلمان ہو جائے تے مولا ایدا ہاتھ کیوں نہیں سڑیا تے غیر دی طرفوں الہام ہویا آواز آئی مالک بن دینار تو ہے میرا ولی اوے مجوسی اور اس وقت او دا ہاتھ تیرے ہاتھاں میں سی اس وقت اس کا ہاتھ تیرے ہاتھوں میں تھا اور ہماری غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ میرے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ ہوئے پھر انہوں ساڑ دئیے مالک بن دینار اسے کہ ذرا تیرے ہاتھ سے ہٹ کر علیحدہ آگ میں ہاتھ ڈالے پتا لگے گا بھی ہاتھ سڑدا ہے کہ نہیں سڑدا پر مالک بن دینار اس وقت اس کا ہاتھ تھا تیرے ہاتھوں میں وہ دا ہاتھ سی تیرے ہاتھاں میں گل ہی ہوندی ہے کہ کسی مرد کامل دے ہاتھاں وچ ہاتھ آ جائے جب وہ ہاتھاں وچ ہاتھ آ جائے پھر رب تعالیٰ اس نسبت کی لاج رکھدا ہے دیکھو نا بھائی پہلیاں امتاں دے ولی سن نا قرآن پاک جو نا دی سنگت کتا اختیار کر گیا کہ کتے نو اللہ لباس بشری میں جنت میں داخل کرے گا تے کتا لباس بشری میں جنت میں جائے گا تے امت محمدیہ دے اولیاء دی فضیلت کل انبیاء دی امتاں دے اولیاء ہوتے ہیں اگر انسان ہو کے مرد کامل ولی کامل دی نسبت اختیار کر جائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم نال انہوں جنت کیوں نہیں عطا فرمائے عاشقان مصطفیٰ میں عرض کر رہا سی کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لے کے جا رہے سے گناہگار فاسق و فاجر شخص آیا انہیں آپ کے مبارک ہاتھ کے بوسا لے لیا وہ فوت ہویا بعد میں انہوں اللہ دے بندے نے دیکھا بھی ویکھیے دے نال کی معاملہ بنیا جدو ویکھیا نا پوچھا بھی تیرے نال کی بنیا وہ کہندا جڑا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مبارک ہاتھ کا بوسا لیا اس مبارک ہاتھ دے بوسے دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے میری جڑا اللہ دے ولی نو ویکھ لوے اور جڑا اپنے ماں باپ دا چہرہ ویکھ لوے محبت نال حج دا ثواب اللہ انہوں عطا فرما دیندا ہے تے جڑے پھر صحابہ حضور دا مبارک چہرہ ویکھدے رہے جنہ اپنے ہتھاں نوں حضور دے مبارک ہتھاں وچ دے دتا تے پھر انہاں دی شان کی ہوئے گی سرکار کی حدیث پاک ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا اتقى من اصحابی حضور فرمانے نے اللہ تعالیٰ نے ازل وچ لوگاں دے دلاں نوں ویکھیا میرے صحابہ تو ود کے کسے دا دل متقی ستھرا نہیں پایا سب تو ود میرے صحابہ دا دل ستھرا پایا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے میری صحبت واسطے چن لیا جڑا ماں باپ دا چہرہ ویکھے اللہ دے ولی کامل دے نال نسبت اختیار کر دے او دی شان تے جڑے صحابہ حضور دا مبارک چہرہ ویکھدے رہے جنہاں حضور دی محفل وچ حاضریاں دتیاں حضور دے مبارک ہتھاں وچ ہاتھ دتے پھر انہاں صحابہ دی شان کی ہوئے گی کہ حضور دی اہل بیت مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح من راکبہا نجا حضور فرماتے ہیں میری آل کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جو بیٹھ گیا وہ بچ گیا جس نے کشتی کو چھوڑ دیا وہ سیلاب میں غرق ہو گیا اسی حضور دی آل دے بھی منن والے ہیں حضور دے صحابہ دے بھی منن والے ہیں جس نے سرکار کی آل کو چھوڑا حضور فرماتے ہیں وہ رب کے عذاب میں غرق ہو گیا جنہیں نوح علیہ السلام کی کشتی نو چھڑیا جنہیں حضور فرماتے ہیں مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح من راکبہا نجا میری آل کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جو بیٹھ گیا بچ گیا
کسی نو چھڈیا رب دے سلام وچ غرق ہو گیا، جنہیں مصطفیٰ دی آل نو چھڈیا اور رب دے عذاب وچ غرق ہو گیا۔ مجنو کتے دے پیر چمدا پیا سی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اللہ دے ولی نا گل سمجھاندے نے، تمثیل مثال حکایت بیان کے سمجھان پائے سب بوسید مجنو خلق گفتہ اینچے بود گفت گاہے گاہے این در کوئے لیلا رفتہ بود۔ مجنو کتے دے پیر چمدا پیا سی، لوگ آکھیا مجنو ایک ہی، انہیں آکھیا گاہے گاہے این در کوئے لیلا رفتہ بود۔ اس کتے کو ایک بار لیلا کی گلی میں دیکھا تھا، کتے کو ایک بار لیلا کی گلی میں دیکھا، عشق دلی تھا یارو سب تو جدا، نہ راہ دیکھدا نہ قرآن دیکھدا، عشق نہیں محل نے سارے ہٹ ہو گئے، نہ شاہ دیکھدا نہ گدا دیکھدا، عشق قائل بلندی تے بستی دا نہیں، کب چھڑا ویرانے تے بستی دا نہیں، کتے چاوے جھکا لیندا عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا دیکھدا۔ فرید رحمت اللہ علیہ کو ایک عورت آئی، آ کے کینچی لے کے آئی تحفہ، آپ نے کہا نہیں جی یہ تحفہ اسی قبول نہیں کرتا، انہوں نے آخیا شاید تحفہ حقیر ہے، چھوٹا ہے، کینچی ہے، آپ نے کہا نہیں تو سوئی لے آیا، وہ سوئی لے کے آئی، آپ نے قبول کر لے، آپ نے کہا اسی توڑن والے نہیں اسی جوڑن والے، اسی توڑن والے نہیں اسی جوڑن والے، کی ٹوٹے دلانو بارگاہ مصطفیٰ وال جوڑن والے ہیں، حضور کی بارگاہ تک پہنچانے والے ہیں، حضور کی بارگاہ سے جوڑنے والے ہیں، اسی توڑن والے نہیں اسی جوڑن والے ہیں۔ ہاتھ مالک بن دینار دے ہتھاں وچ آ گیا، پھر آپ نے فرمایا مالک بن دینار چاہے مجوسی تھا پر اس وقت ہاتھ تیرے ہاتھوں میں تھا، تو ہماری غیرت کو گوارا نہ تھا کہ مالک بن دینار کے ہاتھوں میں ہاتھ آ جائے تو پھر وہ سڑ جائے، ان کو آنکھوں ذرا تیرے ہاتھاں جو ہاتھ کٹ کے پھر آگ وچ پا کے بتائے، پھر آگ وچ۔ تو جو رب اپنے ولی سے نسبت کی اتنی لاج رکھتا ہے، میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ شرط پور شریف والے آپ نا جمعہ دا خطبہ ارشاد فرماندے آکھیا بیلیاں انجی کہہ دے، بیلیاں انجی کہہ دے، مرید آکھیا سرکار تسی جمعہ پڑھا رہے سے بچ یہ کی آ گیا بیلیاں ایویں کہہ دے ایویں کہہ دے انجی کہہ دے۔ آپ بھائی ساڈا ایک نا شرط پور شریف دا چوڑا مر گیا سی تے او منکر نکیر اودے کول پوچھدے پے سن تے او کہندا پیا سی میں تے شرط پور شریف دا چوڑا واں تے میں کہا ٹھیک ہے بیلیاں تو انجی کہہ دے۔ سچی سچی محبت پیار غلامی اتباع اطاعت عشق نصیب فرمائے۔ دیکھو بھی سانو ساڈے بزرگ نا آداب رسالت دس گئے، آج کل لوگ ادھروں جاندے نے اتھے جا کے ویکھ کے طریقہ کار آ کے کہندے جو اتھے انج ہوندا ہے انج ہوندا ہے انج ہوندا ہے۔ سارے بزرگ فرماندے نے بھئی دیکھو بھئی یہ حکومتاں تے آنیاں جانیاں چیز نے، وہ لوگ 1923 تو غالب آئے، اس تو پہلے جدو سلطنت عثمانیہ سی تسی جان دے اتھے صلاۃ و سلام بھی ہوندا سی، میلاد بھی ہوندا سی، ہر چیز ہوندی سی۔ ہن سرکار نے تے امامہ سی بنیا ہے پر اتنے سارے مولوی رومال لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار نے فرضاں تو بعد سنتا پڑھیاں، وہ فرض پڑھن تو بعد کہنے سلو علی الاموات آؤ ایتھی جنازہ پڑھ لیے جی۔ انہاں دا تسی ادب ویکھیا قرآن پاک دے سیدھا لتاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی انہاں دا تسی جڑے لوگ ویکھیا سیدھا، یعنی نہ قرآن پاک دا ادب ہے نہ اتھے نماز دا ادب ہے، اس تو حکومتاں آنیاں جانیاں چیزیں۔ اتھوں تسی جاندے ہو ایمان بچا کے آؤ، رسول اللہ دی بارگاہ بھی جاندے ہو جڑا ادب رسالت عشق رسالت بزرگاں نے صوفیاء نے یہ طریقہ جڑا صحابہ دا طریقہ ہے، حضور دی آل دا طریقہ ہے، جڑے رسول اللہ دی محبت دے جام اسی تانوں گھوٹ گھوٹ کے پلائے، وہی حقیقی اسلام ادب رسالت والے، وہ صحابہ دے عقائد و نظریات، اہل بیت کرام دے عقائد و نظریات، بزرگان اولیاء اللہ دے عقائد و نظریات الحمدللہ اہل سنت کول نے۔ اس کو تسی فروغ نہ ہویا کرو کہ اتھے یہ چیزیں تے اتھے یہ چیزیں، ادب رسالت عشق رسالت ایس کی دیکھو نا آج بھی اتھے کوئی روندہ مل جائے نا وہ کہتے ہیں انتا پاکستانی، کیوں؟ ادب رسالت عشق رسالت رسول اللہ دی محبت وچ آنسواں دا نکل آنا، یہ الحمدللہ ساڈے ہندوستانی پاکستانی سبحان اللہ۔ ادب رسالت عشق رسالت محبت رسول تعظیم رسول توقیر رسول
یہی روح ایمان ہے. اقبال کو پوچھے اقبال نے کیا مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین. قرآن کا مغز ایمان کی روح دین کی جان رسول اللہ کی محبت ہے. مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین. قرآن کا مغز ایمان کی روح دین کی جان رسول اللہ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ سب یہی محبت نصیب رکھے. آمین. اور انشاءاللہ تعالیٰ اے جمعۃ المبارک سارے سنگیاں نے 209 چٹھیاں والے انشاءاللہ. اپنے پیرا دے نال پڑھنا ہے. باقی پر جمعۃ المبارک انشاءاللہ